بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ ویلکم ٹو دی UK اسلامک یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں مفتی صاحب سے سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو سوال شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ویڈیو پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ تو چلیں سوال کی طرف۔ سوال ہے، آنسو نہیں نکلتے تو میں کیا کروں؟ میں تو اللہ کے سامنے رونا چاہتا ہوں لیکن میرے آنکھ سے ایک بھی آنسو نہیں نکلتا جس سے میرا دل نرم ہو جائے۔ ذاکر کراچی سے۔ دیکھو، اہل اللہ کی صحبت میں رہنا سیکھیں۔ رونا نہیں آتا، رونے والوں میں بیٹھیں گے تو رونا آئے گا۔ تو جب اہل اللہ کی صحبت اختیار کی جاتی ہے نا، انسان کی نیچر ہے کہ جس کے ساتھ رہتا ہے اس کے اثرات اس کے دل میں آتے ہیں۔ ہم تابعین کے واقعات پڑھتے ہیں، تبع تابعین کے، ہم حیران ہوتے ہیں کہ ذرا سی اللہ کی خوف کی آیتیں سن کے ایسا بے تحاشا روتے تھے وہ۔ بعض کے واقعات ہیں بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، لیکن آج دل کتنے سخت ہو گئے ہیں۔ تو وجہ ظاہر ہے کہ تابعین نے صحابہ کی صحبت اٹھائی، صحابہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی۔ تو آج ہمیں علم تو میسر ہے لیکن وہ صحبت میسر نہیں ہے، تو اس لیے ہمارا دل ویسا بنتا نہیں ہے جیسے صحابہ اور تابعین کا بنتا تھا۔ تو اب یہی ہے کہ جو موجودہ بزرگان دین ہیں، اہل اللہ ہیں، ان کے ساتھ آپ رہیں گے، ان کے بیانات سنیں گے، ان کی صحبت میں رہیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کا دل بھی نرم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ تو میں نے بتایا کہ صحبت کا کتنا اثر پڑتا ہے۔ باقی یہ کہ آپ کوشش کریں رونے کی، رونا نہ آئے تو ٹینشن نہ لیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنا لو، تو اللہ صورت ہی کو قبول کر لے گا۔ تو اس لیے کام کو فوکس کرنا چاہیے، کیفیات کو فوکس نہیں کرنا چاہیے۔ کیفیات آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے اختیار میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ہے، آپ وہ کام کر لیں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اور آج کا دوسرا سوال ہے، لڑکیوں کا تعلیم حاصل کرنا کیسا ہے؟ ایک مفتی صاحب نے فتویٰ جاری کیا کہ ٹائی پہننا شرعی طور پر حرام ہے اور لڑکیوں کا اسکول جانا بند کیا جائے۔ آپ کی لڑکیوں کے تعلیم کے بارے میں کیا رائے ہیں اور اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ راشد خان، ذوب، بلوچستان سے۔ دیکھیں، ٹائی پہننا تو اس لیے بعض علماء اس کو حرام کہتے تھے کہ انگریزوں کا شعار تھا، وہ غیر مسلم کے ساتھ مشابہت سے اسلام نے منع کیا ہے، لیکن اب وہ انگریزوں کا شعار رہا نہیں ہے، پوری دنیا میں ایک لباس کے طور پر اس کو پہنا جاتا ہے، لہذا اب ٹائی پہننا حرام نہیں کہا جائے گا اس کو، کیونکہ اب اس میں مشابہت نہیں ہے، تو جائز عمل ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اپنی قوم کا جو لباس ہے وہی پہنے، دوسری قوموں کی نقالی کیوں کرتے ہیں؟ بہتر تو یہی ہے کہ نہ پہنے، لیکن کوئی پہن لے گا تو ناجائز، جائز ہونے کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ باقی یہ کہ لڑکیوں کا اسکول جانا، تو دیکھیں لڑکیوں کا اسکول جانا یا نہ جانا یہ کوئی سوال نہیں بنتا، نہ یہ سوال بنتا ہے کہ لڑکیوں کا تعلیم حاصل کرنا جائز ہے یا ناجائز۔ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ تعلیم جیسے مردوں کے لیے جائز ہے، عورتوں کے لیے بھی جائز ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کون سی تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور کس ماحول میں حاصل کر رہی ہیں۔ وہ تعلیم جس کا آگے فیوچر میں ان کو فائدہ ہوگا، وہ تعلیم تو حاصل کرنی چاہیے، ان کو ہو یا قوم کو فائدہ ہو، تو وہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ بہت سی ایسی چیزیں لڑکیوں کو سکھائی جا رہی ہیں جن کا نہ ان کی ذات کو کوئی فائدہ ہے، نہ آگے یہ کہ قوم کو کوئی فائدہ ہے۔ وقتی طور پہ مالی فائدہ تو ہر چیز میں ہی ہو جاتا ہے، وہ تو آپ گانا بجانا سیکھیں اس میں بھی مالی فائدہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ تو اس لیے دیکھنا یہ چاہیے کہ ان کو سکھایا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو یورپ ہے نا، اس نے تو مرد اور عورت کا فرق ہی ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا مرد اور عورت ایک جیسے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مردوں کی ذمہ داریاں الگ قسم کی ہیں، خواتین کی ذمہ داریاں الگ قسم کی ہیں، تو دونوں کا دائرہ کار بھی الگ الگ ہے۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی لڑکیاں ڈاکٹر بنیں، لیکن گائنی کی ڈاکٹر بنیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ کام مرد نہیں کر سکتے، بے پردگی ہے اس میں۔ خواتین میں گائنی کی ڈاکٹر زیادہ ہوں گی تو خواتین کو آسانی ہوگی، ان کے لیے پردے کی بے پردگی نہیں ہوگی اور مشکلات، اور پھر وہ ظاہر ایک عورت ہی سے زیادہ اپنے دل کی بات شیئر کر سکتی ہے، اپنے مسائل اس کے ساتھ شیئر کر سکتی ہے۔ تو لیڈی ڈاکٹر اگر ہوگی تو پھر لڑکیوں کے لیے، خواتین کے لیے علاج کرانا آسان ہوگا۔ آج خواتین میل ڈاکٹروں کے پاس جا رہی ہوتی ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ تو میڈیکل سائنس کا علم ہے یا اور اس طرح کے جو بہت سارے علوم ہیں تو جن میں فائدہ ہو، تو ان میں تو ٹھیک ہے خواتین کو علم حاصل کروایا جائے۔ باقی یہ کہ جس کا ان کی فیلڈ سے، ان کی ذات سے براہ راست تعلق نہیں ہے، یہ قوم کو تعلق نہیں ہے، یہ قوم کو اس فیلڈ میں دوسرے لوگ بہت زیادہ مل جائیں گے، مردوں میں وہ بہت ہیں،
تو اس میں خواتین کو پھر ان علوم میں آگے نہیں بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کا کوئی قوم کو فائدہ نہیں ہے۔ تو علم میں صرف اپنی ذات کا فائدہ نہیں دیکھا جاتا، یہ بھی دیکھا جاتا ہے اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ ایجوکیشن ہو لیکن کس ماحول میں ایجوکیشن دی جا رہی ہے، اس ماحول کا بہت تعلق ہے۔ آج کل مخلوط ماحول ہے، لڑکے لڑکیاں موبائل لے کے آ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو فحش چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں، سیٹنگیں ہو رہی ہیں۔ کوئی بھی غیرت مند آدمی اس ماحول میں نہیں اپنی بچی کو بھیج سکتا، تباہ ہو جاتی ہیں بچیاں اس میں نہیں کہہ رہا ساری تباہ ہو جاتی ہیں، لیکن زیادہ تر میں یعنی خراب ہونے کا خطرہ بہرحال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کہیں چرس بٹ رہی ہو تو آپ کو اگر یقین بھی ہوگا نا میرا بچہ چرس نہیں خریدے گا، پھر بھی آپ اپنے بچے کو وہاں نہیں جانے دو گے، اس خوف سے کہ کہیں خراب نہ ہو جائے۔ تو فتنے کا خوف کافی ہوتا ہے برائی سے، عمل سے بچنے کے لیے۔ فتنے میں مبتلا ہونے کا یقین ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو ماحول جو ہے اچھا ہونا چاہیے۔ بلوچستان سے آپ نے مسئلہ پوچھا ہے، بلوچستان میں تو میرا خیال ہے اسکولوں کا ماحول اچھا ہی ہوگا، وہاں تو ایک پردے کا ماحول ہے، غیرت ہے۔ لیکن جو کراچی اور پنجاب میں جو یونیورسٹیوں کے اور اسکولوں کے حالات ہو گئے ہیں وہ بہت ہی خطرناک حالات کی طرف جا رہے ہیں، شہری زندگی۔ تو اس میں میں یہی کہوں گا کہ بھائی ہوم اسکولنگ کی طرف توجہ دیں، یا یہ کہ اگر لڑکی کو آپ بھیج رہے ہیں تو پھر اس کی پراپر نگرانی کریں۔ بہت سے لوگ اپنی بچیوں کو یونیورسٹی بھیجتے ہیں، خود چھوڑنے جاتے ہیں، خود لینے آتے ہیں، ان کے موبائل چیک کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایجوکیشن سے الحمدللہ دشمنی نہیں ہے، ایجوکیشن تو ضرورت ہے، اور ہماری قوم کا تو بڑا المیہ یہی ہے کہ ایجوکیشن نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے۔ تو تعلیم سے دشمنی الحمدللہ علماء کو کبھی بھی نہیں رہی، اب بھی نہیں ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ ماحول جو ماحول میں تعلیم دی جا رہی ہے وہ ماحول خراب کر رہا ہے، ہمارے دین سے خواتین کو دور کر رہا ہے۔ دیکھیں نا آکسفورڈ یونیورسٹی میں کتنی زبردست ایجوکیشن ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ، کل مجھ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ میری بیوی جو ہے اس کو یو کے کا ویزا ملا ہے اور وہ وہاں اولڈ ہاؤس میں بوڑھوں کی خدمت کرے گی، تو شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے کہا اولڈ ہاؤس میں جن بوڑھوں کی وہ خدمت کر رہی ہے ان کے بچے کیوں نہیں کر رہے خدمت؟ تو آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، وہ کیوں نہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے؟ تو اتنی اچھی تعلیم ہے یو کے میں، لیکن وہ تعلیم ان کو یہ نہیں سکھا پائی کہ اولڈ ہاؤس میں اپنے ماں باپ کو مت رکھو۔ ان کے ماں باپ کی خدمت کے لیے پاکستان سے لوگ جا رہے ہیں خدمت کرنے کے لیے تنخواہ پہ، وہ گورا تیار نہیں ہے اپنے باپ اور ماں کو گھر میں رکھ کے خدمت کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس تعلیم نے مذہب سے دور کر دیا ان کو۔ تو صرف تعلیم ہی سب کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، تعلیم دو، لیکن ایسے ماحول میں جہاں ان کو دین بھی ملے، غیرت ہو، حیا پیدا ہو۔ ورنہ تمہارے بڑھاپے میں بھی نا تمہاری خدمت کے لیے کوئی دوسرے ملک سے آئے گا، یا کہیں کسی جگہ تمہیں کو ملازم رکھنا پڑے گا، اولاد نہیں خدمت کرے گی تمہاری۔ تو اس لیے صرف ایک چیز کو نہ دیکھا جائے، دونوں چیزوں کو دیکھا جائے۔ تو تعلیم میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ماحول ضروری ہے۔ اور عورت کی جو بنیادی ذمہ داری اللہ اس کے رسول نے لگائی ہے اور نیچر نے لگائی ہے، وہ ہے گھر کو سنبھالنا۔ تو گھرداری کی طرف بھی خواتین توجہ دیں۔ سارے ہی گھر سے باہر نکل جائیں گے، مرد بھی بیوی بھی، تو پھر آگے گھر میں اولاد کو کون پالے گا؟ گھرداری کون کرے گا؟ جن سوسائٹیز میں ایسا ہوتا ہے نا کہ میاں بھی گھر سے باہر اور بیوی بھی گھر سے باہر اور شام کو دونوں مل رہے ہیں، تو وہ گھر نہیں رہتا، وہ ہوٹل بن جاتا ہے۔ ہوٹل میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ ملاقات کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ گھر تو یہ ہوتا ہے کوئی تو گھر میں رہنا اس کو سنبھالنے کے لیے، تو یہ نیچرل لائف ہے، اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، تو اس کو برقرار رکھیں۔ وقرن فی بیوتکن، قرآن کہتا ہے عورت کو گھروں میں قرار پکڑو۔ تو ضرورت کے وقت نکلا جائے گا، لیکن عورت کی اصل ذمہ داری گھر کی چار دیواری ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بلوچستان میں یا گاؤں وغیرہ میں بعض علاقوں میں، سب کی جگہ بات نہیں کر رہا، بعض علاقوں میں مرد پھر عورت کی گھرداری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اس پہ ظلم ہوتا ہے، اس کو اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہوتا جو اسلام نے اس کو حقوق دیے ہیں، تو وہ بھی غلط ہے۔ مرد کو چاہیے جب عورت نے گھر سنبھالا ہے، وہ غیرت اور وفا کر رہی ہے اس کے ساتھ، تو پھر اس کے ساتھ مرد بھی اس سے محبت سے پیش آئے، اس کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھے، اس کو مارے پیٹے نہیں، اس کو عزت دے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو عزت دی ہے۔ تو دونوں طرف گڑبڑ ہے، تو دونوں طرف معاملہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔